وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا. سامعین، جیسے کہ آپ حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا چل رہا ہے. ماہ ربیع الاول یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رحمت للعالمین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے. اس مہینے میں کچھ جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ گلیاں سجائی جا رہی ہیں، کچھ جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ چوراہے سجائے جا رہے ہیں، کچھ جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے گھروں سجائے جا رہے ہیں. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نعرہ لگاتے پھر رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مرحبا کے نعرے سنائی دیں گے آپ. لیکن ذرا سوچئے، کیا آپ کو سرکار کی آمد مرحبا اور دلدار کی آمد مرحبا جب نعرہ لگاتے ہیں اور جلوس لے کر راستوں پر نکلتے ہیں تو کسی کو تکلیف بھی دیتے ہیں؟ ذرا آپ سوچئے کہ آپ کے جلوس سے کوئی گاڑیاں ایسے میں جو رک جاتی ہوں اور پریشانی کی حالت میں ایمبولینس بھی رکے رہتے ہوں. ذرا سوچئے کہ آپ کے جلوس سے بہت سارے بیمار لائن میں لگے ہوئے ہیں. ذرا آپ سوچئے جلوس کے بعد جو جھنڈیاں گلیوں میں لگائے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ماں اور باپ قربان ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میری جان قربان ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ آپ پر ہمارا تن من دھن ساری چیزیں قربان ہیں. لیکن سوال اس بات کا ہے، جب ساری قربانیاں آپ کو قبول ہیں تو آپ جیسا چہرہ قبول کیوں نہیں؟ سوال اس بات کا ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان اور مال اور ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ جیسا لباس کیوں نہیں؟ سوال اس بات کا ہے کہ جب قربانی کے سارے باتوں پر آپ پکے اتر رہے ہیں تو آپ جیسے آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں، اس آنکھوں کی ٹھنڈک میں آپ کتنی پابندی کر رہے ہیں؟ آپ جس چیز کو سرکار آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنت کی تابعداری کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال اس بات کا ہے کہ اگر آپ صرف جلوس اور جلسے جلوس میں لگے رہے، گلیاں سجا لیے، گھروں پہ جھنڈیاں لگا لیے تو آپ کی مغفرت نہیں ہو جائے گی، آپ کے لیے جنت کا حساب نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ جنت کا فیصلہ جب ہوگا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے. اور یہ جلوس منانا اور جھنڈیاں لگانا، چوراہوں کو سجانا، یہ نئی روایت ہو گئی. اور نئی روایت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بدعت ہے. جو چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور ان کے بعد صحابہ نے نہیں کیا، تابع تابعین نے نہیں کیا، اولیاء کرام نے نہیں کیا، ان چیزوں کا کرنا شریعت میں بدعت مانا گیا ہے. اور بدعت یہ ایک گمراہی ہے اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے. سامعین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت با سعادت اسی مہینے میں ہوتی ہے، لیکن تاریخوں میں اختلاف ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، ان کے امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 112 پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت 8 ربیع الاول کو ہوئی. تاریخوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے 8 ربیع الاول کہا، کچھ لوگوں نے 9 ربیع الاول کہا اور بہت کم ہی لوگوں نے 12 ربیع الاول کہا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا 12 ربیع الاول فکس تاریخ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو اسی مہینے میں ہوتی ہے
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے، تو ہم خوشی منا رہے ہیں، یقیناً منائیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں، اس پر بھی غور کریں۔ 12 وفات کچھ لوگوں کی زبانوں سے آپ سنتے ہوں گے، 12 وفات یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے، تو ہم 12 ربیع الاول کو وفات ہونے کے دن خوشی منا رہے ہیں، تو اپنا بھی کیٹیگری فکس کیجئے کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں، ایمان کے ماننے والوں میں سے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے ہیں، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے ہر چیز قبول ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوتا تھا، گھر میں داخل ہوتے تھے تو آہستہ سے سلام کیا کرتے تھے کہ سوتا ہوا جاگ نہ جائے اور جگہ ہوا سلام کا جواب دے دیں۔ آپ تو جلوس لے کر نکلتے ہیں تو مریضوں کو لائن میں لگا دیتے ہیں، جلوس لے کے نکلتے ہیں تو پریشان حال لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، روڈوں پر جام لگا ہوا ہے، ہم سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، اور اتنا مست ہو گئے ہیں، اتنا مست ہو گئے ہیں کہ ظہر کی اذان کب ہوئی، عصر کی اذان کب ہوئی، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ذرا آپ سوچیں، جو فرض تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور جس کا شریعت میں کوئی جگہ نہیں اور جس کے شریعت میں کوئی تاکید نہیں، اس کے بارے میں آپ مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ اپنی کیٹیگری فکس کیجئے کہ آپ کس کیٹیگری کے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو تو یہ ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک جن چیزوں پہنچتی ہیں وہ نماز ہے، نماز ایک وقت بھی نہ چھوٹے۔ آپ تو جھنڈیاں لگا کر نعرے بازی کر کے صبح سو جاتے ہیں تو صبح اٹھتے نہیں، رات میں سو گئے پتہ ہی نہیں چلا کہ فجر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، مسجد میں اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ظہر کی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے میں آپ مست ہیں۔ ذرا آپ سوچئے کیا کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب اسی مہینے میں ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوشی منائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو چاروں طرف تاریکیاں کٹ جاتی ہیں اور اسلام کا بول بالا ہونے کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں، لیکن یہ اسلام ہم تک محض اس لیے پہنچا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو معاف کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ایسی تعلیم دی کہ صحابہ اکرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنے بیوی بچوں کو، ساری چیزوں کو قربان کیا، محض اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہو جائے، محض اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہو جائے، محض اس لیے کہ شریعت اور سنت کے خلاف ورزی نہ ہو، محض اس لیے کہ ہمارا آخری جو ٹکٹ ملے وہ جنت کا ملے، محض اس لیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، محض اس لیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا ترجمہ سناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے قرآن میں کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی تم اقتدا کر لو گے راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کی اقتدا ضروری ہے، آقا کی اقتدا ضروری ہے، شریعت اور سنت کی اقتدا ضروری ہے، نہ کہ آج کے ماننے والوں کی۔ آج کے ماننے والوں کی آپ لے کر چلیں گے تو نہ شریعت کو ہوں گے جیسے کہ کہا گیا، نہ ادھر کو ہوں گے نہ ادھر کو ہوں گے، نہ سند ہی ملا نہ مثال سند، آپ کہیں کی نہیں ہوں گے۔ لہذا شریعت اور سنت کا تقاضا یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ اپنائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا لباس اپنائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اخلاق اپنائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا زبان اپنائیے، آنکھوں کو استعمال کیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اپنے مال میں
اسی طریقے سے طرز اختیار کیجیے جس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب بنیں گے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے، اپنے لیے اگر برا نہیں چاہتے تو اپنے بھائی کے لیے برا نہیں چاہیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب بنیں گے، جب آپ نمازوں کی پابندی اور شریعت اور سنت کی پابندی اور گالی گلوچ سے پرہیز، لڑائی جھگڑے سے پرہیز، چغلی خوری اور غیبت سے پرہیز۔ آج تو ماحول اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ اڈوں پر، چوراہوں پر چغلی غیبت کی محفلیں جمتی ہے، چائے پیے جاتے ہیں پھر بھی محفل جمی رہتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جھنڈیاں لگائے رہتے ہیں، جھنڈی لگا کر جب شام میں آتے ہیں پھر وہی غیبت، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے، خوشی منا رہے تھے اس اعتبار سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دم بن جائیں گے۔ آج تو یہ پکی شریعت اور سنت کے تابع دار بن جائیں گے، لیکن اس طریقے سے بھول گئے جیسے کہ ان کے اوپر کسی چیز کا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ ابھی آج منا لو آقا کی آمد مرحبا، کل نہیں، کل تو خالی ہو جائیں گے، کل تو ہم سنت سے بری ہو گئے، کل تو ہم شریعت سے بری ہو گئے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ آپ بری ہو گئے؟ نہیں، آپ بری نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بلوغت کے بعد جو شریعت اور سنت کے احکام لاگو ہوتے ہیں وہی آپ کی عمر تا حیات تک لاگو رہتے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے ہم کو آج بھی عمل کرنا ہے اور کل بھی عمل کرنا ہے۔ ہاں، رخصت ایک وقت پر ملی جا سکتی ہے، رخصت ایک وقت پر دی جا سکتی ہے، جب آپ بیمار ہوں، جب آپ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو آپ کو شریعت میں رخصت ملتی ہے۔ رخصت ایسی بھی ملتی ہے کہ اس پر پھر بھی عمل کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، آج تک جتنی کتابیں لکھنے والوں نے لکھا کتاب باب الصلاۃ المریض، باب الصلاۃ المسافر، باب الصلاۃ القیام، ہم نماز کس مسافرت کی حالت میں کیسے پڑھیں گے، ہم نماز بیماری کی حالت میں کیسے پڑھیں گے، ہم نماز مقیم کی حالت میں کیسے پڑھیں گے۔ نماز معقول، جلوس کے چکر میں نماز نہ چھوڑیں، خوشی منانے کے چکر میں نماز نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں تو منائیں، تاریخوں کا دھیان دیں، تحقیق کر لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں تو منائیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی جبھی مانی جائے گی جب آپ ایک ایک سنت پر عمل کریں گے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ سے بہتر یہ ہے تم اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرو کہ لوگ دیکھیں، تمہاری تعریف کریں۔ سامعین، آپ سے یہی میری درخواست ہے کہ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، فداک ابی و امی، ہم آپ پر قربان ہیں، ہم آپ کے لیے جان و دل دے سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین، آپ سے یہی درخواست ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ٹھنڈک نماز ہرگز نہ چھوڑیے، شریعت اور سنت کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا